بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد آیت نمبر 30۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ آیت نمبر 31۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے۔ آیت نمبر 32۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ یعنی مرغوب اور پسندیدہ چیز سامنے آنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ان کی توجہ اللہ کے ذکر اور عبادات کی طرف سے بٹ گئی، جس کا انہیں بہت ملال ہوا۔ آج کے زمانے میں ہم کتنے بدبخت اور بدقسمت ہیں کہ کھیل تماشوں سے ہمارا دل ہی نہیں بھرتا۔ ہم اپنے خالق کے ذکر، حمد و تسبیح، عبادات سے ہر لمحے غفلت برتتے ہیں، اور ہمیں کہیں بھی کوئی شرمندگی، کوئی ملال نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کے یہ حالات زندگی ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 33۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 34۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ وہ آزمائش کیا تھی اس کا ذکر نہیں، تو ہمیں بھی قصے کہانیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہاں بات صرف اتنی ہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عاجزی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ آیت نمبر 35۔ کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ توبہ استغفار کے ساتھ ہی ایک بھرپور دعا۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں بھی باغ والوں کے قصے کے ساتھ ہی ہمیں ایک بھرپور دعا کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے رب سے رجوع کریں، اپنی غلطی کا اقرار کریں، بخشش طلب کریں اور اصلاح رکھیں۔ یقین جانیے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے بیش بہا نعمتوں کے خزانے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کثرت سے توبہ و استغفار کیجیے۔ اپنے رب کی راہ میں اصلاح رکھنے کا عمل آپ کے رب کی طرف سے کشادگی رزق کا بہترین ضامن ہے۔ آیت نمبر 36۔ پس ہم نے ہوا کو ان کا ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ آیت نمبر 37۔ اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ آیت نمبر 38۔ اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ آیت نمبر 39۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ آیت نمبر 40۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا سیکھیے۔ آپ کی سرکشی اور ڈھٹائی آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے گی۔
اپنے رب سے رجوع کیجیے، زبان سے اپنی غلطی کا اعتراف کیجیے، اپنے دل میں ملامت پیدا کیجیے، اصلاح کیجیے، کفارہ ادا کیجیے اور اپنی روش کو درست رکھنے کے عزم پر ثابت قدمی سے قائم رہیے۔ آپ کا رب دنیا میں آپ کے لیے چھٹکارے کی راہیں کھول دے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے دل جمی کا سامان ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب